بیسویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کے دلائل دیے اور توحید الوہیت کو ثابت کیا ہے۔ توحید کی تین قسمیں ہوا کرتی ہیں: ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ ربوبیت یعنی پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات اور ہستی صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ربوبیت پوری نظام کائنات کو چلانے والی، اور پھر ہر شخص کو تو کیا، ہر مخلوق کو رزق دینے والی، پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین کا معنی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ صرف ایک اللہ، اس کو کہا جاتا ہے توحید ربوبیت۔ دوسری ہے الوہیت، یعنی اگر پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات ایک ہے، ساری مخلوقات کو روزی دینے والی ذات ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ عبادت کا حقدار بھی صرف وہی ہے جو کہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو صرف اکیلا الہ ماننا، اس کے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود نہیں۔ تیسری ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جو نام بیان کیے ہیں، جو صفات بیان کی ہیں، ان میں اللہ کو یکتا ماننا، اکیلا ماننا۔ ان ناموں میں، ان صفات میں، ان خوبیوں میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک اور ثانی نہیں ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ تو اللہ رب العالمین نے 20ویں پارے کے آغاز میں ربوبیت کے دلائل دے کر الوہیت کو ثابت کیا ہے۔ کہا بتاؤ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا؟ اور پھر آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ بارش کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اس بارش کے ذریعے پھر زمین سے پودے کو، غلے کو اگانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب یہ سارے کام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو معبود بھی کون ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا، مجھے یہ بتاؤ کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ ذات جو کسی مجبور کی، لاچار کی دعا کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے؟ وہ کون ہے بتاؤ؟ جب تم پوری دنیا کے سامنے بے بس ہو جاتے ہو، ساری دنیا تجھے جواب دے دیتی ہے اور تم بے بس اور لاچار ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے دعا کرتے ہو اور امید رکھتے ہو اپنے رب سے، یا رب ساری دنیا نے جواب دے دیا، ساری دنیا نے لا علاج کہہ دیا ہے، ابھی تجھ سے امید باقی ہے، تجھ سے یقین باقی ہے، یا رب مجھے شفا دے دے، میری مجبوری دور کر دے، پریشانی دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے۔ میرے رب کہتے ہیں اس وقت بھی اگر تیری کو سننے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے سننے والا تمہاری؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بتاؤ کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ ذات جو کسی مجبور کی، لاچار کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں خلیفے کے طور پر، نائب کے طور پر بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اس طرح کا جو یہ کرنے والا ہو؟ سارے، اگر تمہاری کوئی دعا، تمہاری کوئی پکار سن بھی رہے نا تو سامنے جب موجود ہوگا تو سن لے گا، جب موجود نہیں ہوگا تو کوئی بھی نہیں سنے گا۔ لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ تم جہاں مرضی چلے جاؤ، دنیا کائنات کے کسی کونے میں چلے جاؤ، آہستہ آواز سے بات کرو یا اونچی آواز سے بات کرو، میرا رب اس کو سنتا بھی ہے، تمہیں دیکھتا بھی ہے اور تمہاری پریشانی کو دور بھی کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ کرنے والا، صرف اللہ ہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں آسمان و زمین میں جو بھی غیب کی چیزیں ہیں، جتنا بھی غیب موجود ہے، اللہ کے علاوہ اس کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔
قل آپ کہہ دیں لا یعلم نہیں جانتا من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں غیب موجود ہے اس کو جاننے والی اگر ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ اگر آسمان و زمین کی غیب کی کچھ خبریں اگر کسی اپنے نبی کو دے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عالم الغیب بن گیا۔ عالم الغیب خوبی اور ذات اور صفات صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، میرے رب نے دوسروں کے علم غیب کی نفی کی دلیل دی، سب سے بڑی دلیل، کہا کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اٹھائے کب جائیں، انہوں نے اٹھنا کب ہے، انہوں نے زندہ کب ہونا ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا، تو علم غیب کیسے ہو سکتا ہے؟ مراد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اپنا پتہ نہیں ہے تو دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ آج کہتے ہیں آؤ دیکھو اپنے ہاتھ دکھاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، آؤ ہم تمہارے ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے کو گردش میں ہے، دیکھتے ہیں تمہاری شادی ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، نوجوان پھسلے ہوئے ہیں، اپنی مستقبل کے لیے پریشان ہیں، پتہ نہیں ساڈا بھی بیاہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اکثر بابوں کے پاس پیروں کے پاس جا کے اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، یہ مشرک ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، کسی بابے کے پاس جا کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرواتا ہے، اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، کہتا ہے دیکھو میرے مستقبل کا فیصلہ کرو، اور جو وہ کہتا ہے فصدقہ بما یقول، اگر اس کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے یہ نوجوان تو کیا ہے؟ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شریعت اللہ نے نبی پر نازل کی تھی اس نے اس کا انکار کر دیا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو چکا۔ اس نے اپنا مستقبل اور اپنی تقدیر کس کے ہاتھ میں دے دی؟ اس بابے کے ہاتھ۔ اور یہ لوگ نجومی کاہن جتنے بھی ہیں سارے اکثر 100 میں سے 99% جھوٹ بولنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کذب کو باندھنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا تھا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہے غیب کی خبروں کا، اگر اوپر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے مستقبل کے حوالے سے تو اس کا مکمل نظام ہے، مکمل اصول اور ضوابط کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی مکمل حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن میرے رب نے جب کوئی خبر نیچے پہنچانی ہو نا تو وہ جن جب جاتے ہیں اوپر سے خبریں لینے کے لیے تو وہ خبر جو پہنچانی ہو وہ نیچے پہنچا دیتا ہے، جو نہ پہنچانی ہو اس کی مکمل حفاظت ہوتی ہے۔ اس میں سے اگر کوئی کچھ بات یا کوئی چھوٹی سی خبر اوپر سے جن لے بھی آئے نا تو آ کے اس کاہن یا نجومی کو بتاتے ہیں تو وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھ 100 جھوٹ ملاتے ہیں اور اس ایک سچی خبر کو 100 جھوٹ کے ساتھ کور کر کے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں صرف ایک سچی بات ہوتی ہے، باقی 100 جھوٹ ہوتا ہے، تو وہ بندہ جو سامنے ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ عالم الغیب ہے، مستقبل کو جاننے والا ہے، یہ ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہ آگے سے پوچھتا ہے ہاں بھائی تم گھر سے یہ کھا کے آئے ہو کہ نہیں کھا کے آئے؟ تو ہاں یہ تو کھا کے آئے۔ تم یہ معاملہ کر کے آئے ہو، فلاں یہ کر کے آئے ہو؟ ہاں جو تمہیں کس نے بتایا؟ تو دیکھ لے مجھے سارا پتا ہے تمہارا۔ تو یہ جو جانے والا بندہ یہ گمراہ ہو جاتا ہے، لگتا ہے یہ اس کو سارا پتا ہے، حالانکہ جو اس کے پاس جن ہے وہ ہم ذات جو انسان کا ہوتا ہے وہ اس کو مستقبل کی وہ کر کے آ رہا ہوتا ہے، اس کی خبر دے رہا ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے یہ ہو کر ہے، یہ ہو کر ہے، یہ ساری اس کو بات بتا رہا ہوتا ہے، اور وہ جاہل اور جو اس کے پاس جانے والا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس کو غیب کا علم ہے۔ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ آپ کے مستقبل کی خبروں کو جاننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ سارے جتنے بھی ہیں جھوٹے من گھڑت اور ایسے جھوٹ بولنے والے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے میرے رب نے کہا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان بڑی ہے، مقام بڑی ہے، عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس یہ ملکہ نہیں ہے کہ آپ مردوں کو سنا سکیں، یا پھر جس کے پاس کان تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے سننے کی طاقت چھین لی ہے، آپ اس کو بھی نہیں سنا سکتے۔ زندہ ہے، سب کے سامنے موجود ہے، لیکن
وہ سن نہیں سکتا تو آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ اختیار دے سکیں کہ وہ کسی کی بات کو سن سکے۔ جب اللہ کے نبی اسلام کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی بہرے کو سنا سکیں یا مردوں کو سنا سکیں، تو آج ہمارے پاس ہی ہو سکتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں جی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کم سنتا ہے اور یہ ہماری زیادہ سنتے ہیں، نعوذ باللہ، ساڑھی یہ نہ گے اینا دیو دے گے، غلط۔ انک لا تسمع الموتى، مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ جب اللہ کے نبی نہیں سنا سکتے تو کسی اور انسان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کو سنا سکے۔ جو انسان دنیا سے چلا گیا، قبر میں چلا گیا، وہ دنیا سے بالکل اس کا تعلق ختم، اب وہ دنیا کائنات کے کسی بھی انسان کی بات کو سن نہیں سکتا۔ ہاں جو چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں برحق ہیں، ان کا انکار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب انسان فوت ہوتا ہے اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست و احباب جب اس کو چھوڑ کے دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مردے کو، اس انسان کو ان کے واپس جانے کے قدموں کی آہٹ سنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے۔ وہ سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، تیرے سے جدا ہونے کو وہ بہت بڑا رنج سمجھتے تھے، غم سمجھتے تھے، تم سے محبت کے دعوے کیا کرتے تھے، آج دیکھ لے تیرا کوئی بھی نہیں بنا، سارے چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی ایک الگ زندگی ہے، الگ ان کے جو ہے نا وہ مقام ہے، شان و منزلت ہے، مقام و مرتبہ ہے، وہ الگ ہے، دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان جو مرضی کسی کے قبر پر جا کے کرتا رہے، مردہ جو ہے وہ اندر جو موجود ہے وہ اس سے بالکل بے خبر ہوتا ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہوا۔ تو یہ باتیں تو قرآن سے ثابت ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر سکتے دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ تو سورۃ القصص ہے، آگے سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے مین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جو کہ بہت مشہور اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ، جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بعد وہ فرعون کے ساتھ ہی آئے مارنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کی قدرت کہ اللہ رب العالمین نے فرعون سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں، فرعون کے محل میں ان کی پرورش کروائی، اور یہ بھی قدرت صرف میرے اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اے لوگو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات رہنے دے، دن لائے نہ، تو تم میں سے کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی ہے جو دن لے آئے اور روشنی لے آئے؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ، بڑے ہوں گے کرنی پرنی والے، سارا کچھ کرنے والے، لیکن یہ کام تو کر کے دکھاؤ۔ لوگوں کو جھانسے دیتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ اللہ نے چیلنج کیا، اس کو قبول کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات رہنے دے، روشنی نہ لائے، تم میں سے کوئی ایسی ذات ہے جو روشنی لے آئے، جو دن کو لا سکے، جو سورج کو واپس لا سکے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اگر اللہ تعالیٰ دن رہنے دے، رات نہ لائے، روشنی ہی رہنے دے، رات آئے نہ، تو تم میں سے کوئی ایسی ذات ہے جو رات کو لے آئے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، یہ ساری کی ساری قدرت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ ہر چیز پورے ٹائم پہ ہو رہی ہے، یہ نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا سورج نے کہا ہو کہ آج نہیں میں نہیں نکلنا، چاند نے کہا ہو آج میری باری نہیں ہے، سورج پہلے آ جائے چاند بعد میں چلا جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک ہر چیز پورے ٹائم پہ چل رہی ہے، پورے وقت پہ چل رہی ہے، کبھی سورج سے پہلے چاند نہیں آیا، چاند سے پہلے سورج نہیں آیا۔ یہ ساری نظام کائنات کو چلانے والی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح انداز میں بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت کو بیان کیا۔ سورہ عنکبوت یہ بھی مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت کے بارے میں باتیں کی اور توحید کے دلائل دیے، اور مشرکین اور جو کافر ہیں ان کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے مکڑی کے جالے کی طرح کہا ہے۔ عنکبوت کا معنی بھی مکڑی ہے نا، تو اس کے سارے اللہ رب العالمین نے کہا یہ جتنے بھی اعمال کر لیں۔ 18ویں پارے میں جب ہم نے خلاصہ صبح بتایا تھا نا کہ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی ایمان ہے جو سب سے بہترین ہے، سب سے بیسٹ ہے۔ ایمان نہیں ہے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو انسان کی ہزاروں برائیاں بھی ہونا تو ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، توحید کی وجہ سے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے
تو جتنے مرضی اعمال کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، دوسروں کو اولیاء بنا رکھا ہے، دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دوسروں سے منتے مانتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کے اعمال کی مثال کمثل العنکبوت، ایک مکڑی جیسی مثال ہے، اتخذت بیتا، وہ کتنی مشکل سے کتنی محنت سے اپنا گھر بناتی ہے، لگی رہتی ہے، مکمل گھر اس کا بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یہاں سے ہوا کا جھلا آتا ہے، وہ سارے کے سارے گھر کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے رب کہتے ہیں گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر جس طرح مکڑی کا ہوتا ہے، اسی طرح مشرک اور کافر کے اعمال ہیں، جتنے مرضی اعمال کرتا رہے، قیامت کا دن ہوگا ایک سیکنڈ میں تباہ و برباد ہو جائے۔ مشرک کے سارے اعمال ختم، کیوں؟ کیونکہ توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، توحید جیسی دولت نہیں ہے۔ اگر توحید ہے، گناہ جتنے مرضی ہوں میرا اللہ رحمت سے معاف کر دے، لیکن اگر توحید نہیں ہے، اعمال جتنے مرضی ہوں، نیکیاں جتنی مرضی ہوں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت دے، اور ہماری جتنی کمی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔